اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے دفتر اول میں مکتوب ہے 160۔ کسی صاحب نے حضرت سے سوال پوچھے تو اس کے جواب میں فرمایا، آپ کا گرامی نامہ جو چند سوالات پر مشتمل تھا موصول ہوا، اگرچہ اس قسم کے سوالات جن میں بدگوئی اور تعصب کی آمیزش ہو جواب کے قابل نہیں ہوتے، لیکن اس سے قطع نظر کر کے جواب دینے میں پیش قدمی کرتا ہوں تاکہ اگر ایک کو نفع نہ ہو تو شاید کسی دوسرے ہی کو فائدہ پہنچے۔ پہلا سوال، اس کا کیا سبب ہے کہ اولیاء متقدمین سے کرامات اور خوارق بہت ظاہر ہوتے تھے اور موجودہ زمانے کے بزرگوں سے بہت کم ظاہر ہوتے ہیں؟ اب چونکہ اس بات کے کرنے میں جو اکابر ہیں اپنے وقت کے، ان کے اوپر ایک طرح کا اعتراض ہے کہ شاید وہ کامل نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسے سوالوں کا تو جواب دینا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں جواب لکھتا ہوں۔ تو سوال یہ تھا کہ جو متقدمین اولیاء تھے ان سے کرامات زیادہ صادر ہوئیں، اور جو اس وقت کے اولیاء ہیں ان سے اتنی کرامات صادر نہیں ہوتی۔ جواب، اگر اس سوال سے آپ کو مقصد خوارق کے کم ہونے کی وجہ سے موجودہ دور کے بزرگوں کی نفی کرنا ہے، جیسا کہ عبارت سے واضح ہوتا ہے، تو حق سبحانہ و تعالی ان شیطانی پرفریب آرائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ خوارق کا ظاہر ہونا نہ ولایت کے ارکان میں سے ہے نہ ولایت کی شرائط میں سے ہے، بخلاف معجزہ کے کہ وہ مقام نبوت کی شرائط میں سے ہے۔ تو معجزہ تو مقام نبوت کی شرائط میں سے ہوتا ہے، لیکن ولی کے لیے ولی ہونے کی شرط کرامات کا صادر ہونا یہ نہیں ہوتی۔ لیکن شرط ولایت نہ ہونے کے باوجود اولیاء اللہ سے خوارق کا ظہور بہت کچھ ہوا ہے، لیکن خوارق کا کثرت سے ظاہر ہونا ولایت کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا۔ البتہ وہاں فضیلت کے لیے قرب الہی کے درجات کا اعتبار ہے۔ ممکن ہے کہ کسی ولی اقرب سے جو حق تعالیٰ سے قرب کا زیادہ درجہ رکھتا ہو بہت کم خوارق ظاہر ہوئے ہوں، اور ولی ابعد سے جو قرب الہی کا کم درجہ رکھتا ہے وہ کثرت ظاہر ہوئے ہوں۔ یعنی جو کم درجے کا ولی ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ کرامات صادر ہو، جو کامل درجے کا ہے اس سے کم ہو، جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا۔ وہ خوارق جو اس امت کے بعد اولیاء کرام سے ظاہر ہوئے ہیں، اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا عشر 100واں حصہ بھی ظہور میں نہیں آیا۔ یعنی امت کے اولیاء سے جو کرامات صادر ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ صحابہ کی کرامات اس کا 100واں حصہ بھی نہیں بنتی۔ حالانکہ اولیاء میں سے سب سے افضل ولی ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں تو صحابی کا رتبہ تو نہیں پا سکتے، تو درجہ تو ان کا اونچا، کرامات ان سے زیادہ صادر ہوئیں۔ خوارق کے ظہور پر نظر رکھنا کوتاہ نظری ہے اور استعداد تقلیدی کی کمی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر عنہ کو استعداد تقلیدی کی قوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں کسی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آئی، چونکہ اس بندے میں غیر مقلدیت کے جراثیم نظر آتے تھے نا، تو اس لیے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ استعداد تقلیدی کہ بڑوں کی بات ماننا
تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر عنہ میں استعداد تقلیدی تھی، اس کی قوت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے میں کسی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آئی، جبکہ ابو جہل لعین استعداد کی کمی کی وجہ سے بہت سی روشن آیات اور مغلوب کر دینے والے بکثرت معجزات ظاہر ہونے کے باوجود تصدیق نبوت کی دولت حاصل نہ کر سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقلید کی استعداد ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق عنہ میں تھی، بغیر کسی دلیل کے انہوں نے تصدیق کر دی، اور ابو جہل میں نہیں تھی تو اس نے معجزے آنکھوں سے بھی دیکھے پھر بھی انکار کرتا رہا۔ حق سبحانہ کا ان بے دولتوں یعنی استعداد تقلیدی سے محروم لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اکثر متقدمین میں سے بھی ساری عمر میں 5 یا 6 سے زیادہ خوارق نقل نہیں کیے گئے۔ بہت سارے بزرگ ایسے ہیں پوری زندگی میں 5-6 کرامتیں ان کی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جو اس گروہ اولیاء کے سردار ہیں، معلوم نہیں کہ ان سے 10 خوارق بھی ظہور میں آئے ہوں، 10 کرامتیں بھی صادر نہیں ہوئی۔ اور حضرت سبحانہ تعالیٰ اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے ان کو 9 روشن معجزے دیے، تو محدود تھے، تھوڑے سے۔ اور موجودہ دور کے مشائخ کے متعلق آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان سے اس قسم کے خوارق ظہور میں نہیں آتے، بلکہ اولیاء اللہ کو خواہ وہ متقدمین میں سے ہوں یا متأخرین میں سے ہر گھڑی خوارق کا ظہور ہوتا ہے، مدعی خواہ ان کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ خورشید نہ مجرم را کسے بینا نیست، اگر کوئی اندھا ہے تو سورج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ طالبان صادق کے کشف شہود میں القائے شیطانی کو دخل ہے یا نہیں؟ اگر دخل ہے تو کشف شیطانی کو واضح کریں کہ وہ کس طرح پر ہے، اور اگر دخل نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بعض الہامی امور میں خلل واقع ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی القائے شیطانی سے محفوظ نہیں، جبکہ یہ دخل اندازی انبیاء علیہ السلام میں بھی متصور بلکہ متحقق ہے، تو اولیاء کرام میں بدرجہ اولا ہوگی، پھر طالب صادق کس گنتی میں ہے؟ القائے شیطانی تو ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں شیطان بدبخت نے صحابہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کی امامت کروائی، صحابہ رضی اللہ عنہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے قرات فرمائی، افرأیت اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ تو جب آپ رکے، تھوڑا سا وقفہ تو ہوتا ہے نا ایک آیت اور دوسری آیت کے درمیان، تو اس درمیان کے وقفے نے شیطان بدبخت نے ایک آواز ایسی نکالی کہ فرق کرنا صحابہ کے لیے مشکل ہو گیا، اور اس کا معنی یہ تھا تم ان کی بھی عبادت کرو، رب کی بھی کرو۔ اب جب نبی اسلام نے سلام پھیرا تو صحابہ رضی اللہ عنہ بڑا پریشان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک تو آپ ہمیں توحید کی تعلیم دیتے رہے، تو کیا یہ آیت اتر آئی کہ بھئی اب 7 بتوں کی بھی پوجا ہو سکتی ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا میں نے نہیں پڑھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنی۔ اب سوچیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی ہے اور ابو بکر عمر لانو جیسے روحانیت والے بزرگ موجود ہیں اور سب حالت نماز میں ہیں، اس سے زیادہ قرب اللہ اور توجہ اللہ کب ہوگی؟ اس حال میں بھی اگر شیطان شیطانیت دکھا دیتا ہے تو آج 1000 سال کا زمانہ گزر گیا تو سوتے میں کسی نے خواب دیکھ لیا تو کیا شیطان نہیں بہکا سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت شیطان تھا جس نے ایسی آواز بنا کر صحابہ کو
یعنی کنفیوز کرنے کی اور ان کے ذہن میں وہ یعنی خلفشار ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو پھر بات واضح ہو گئی. فَيَنْسَخَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. قرآن مجید میں ہے. تو جب انبیاء کی موجودگی میں وہ یہ ایسا کر سکتا ہے تو پھر اولیاء کس کھاتے میں ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ولی نبی کے تابع ہوتا ہے، وہ جو کچھ نبی کے قول و فعل کے خلاف پائے گا اس کو رد کرے گا. تو القائے شیطانی تو ہوتا ہے، مگر اولیاء اللہ کے پاس ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے، ایک پیمانہ بھی ہے جس سے کہ وہ پیمانے سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. اور وہ کیا کہ اگر الہام شریعت کے مطابق ہے تو رحمان کی طرف سے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو شیطان کی طرف. اس لیے انبیاء کرام کی باتوں کی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے تصدیق کر دی، اور اولیاء کرام کے الہام کی تصدیق کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ کس کس کی تصدیق کریں اور کیا ضرورت ہے. جب معیار سامنے ہے تو اب جس کا الہام اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک، اور جس کا اس کے مطابق نہیں وہ آٹومیٹک غلط ہے. تو ایک معیار دے دیا گیا. تو اس نے پوچھا تھا نا کہ کیسے پتہ چلے کہ القائے شیطانی ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہ شریعت کے مطابق ہوگا تو نہیں، اور اگر شریعت کے خلاف ہوگا تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے مرزا قادیانی تھا تو اس کو بھی القاء ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا اس کو، مگر اس کو الہام ہوتا تھا شیطان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد جو فرشتہ آتا تھا وہ ٹیچی تھا، اور جبریل السلام بھی نہیں تھے. اس نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جو فرشتہ وحی لاتا ہے اس کا نام ٹیچی ہے. اور عجیب بات کہ اس کی کتاب میں نے پڑھی ایک مرتبہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مرزا قادیانی پر یہ اعتراض، تو ہمیں بھی پتہ تو ہو کہ باطل کیا ہے. تو اس میں اس نے لکھا کہ میرے اوپر عربی میں بھی وحی آئی، اور اردو میں بھی وحی آئی، اور پنجابی میں بھی وحی آئی، ہندی میں بھی وحی آئی، انگریزی میں بھی وحی آئی، سنسکرت میں بھی وحی آئی، اور آگے لکھا ایک ایسی زبان میں بھی وحی آئی جو مجھے بھی نہیں آتی. تو جب آپ نہیں وحی سمجھے تو آپ کے مقتدی کیا سمجھیں گے؟ ایک دفعہ مرزا صاحب نے سوچا کہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں میرے اوپر، تو ہمیں بھی کوئی ایسی اپنی کرامت دکھانی چاہیے کہ لوگ معتقد ہو جائیں. تو اس نے پھر 2-3 بندوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ ایسی کرامت کا ہونا ضروری ہے. وہ معتقد تھے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت آسان ہے. کیسے؟ ان کا جی آپ ہمیں پیسے دیں تو ہم ایک بھینسا خرید لیتے ہیں اور اس کو ہم لے کے جائیں گے اور فلاں دن آپ کے درس سے پہلے ایک کنویں کے اندر دھکا دے کے ڈال دیں گے، اور آپ درس میں بتا دیجئے گا کہ دیکھو بھائی ابھی مجھے الہام ہوا ہے کہ ایک بھینسا کنویں میں گر گیا ہے، چلو اسے نکالو. تو اتنے لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے تو مانیں گے آپ. تو مرزا صاحب نے پیسے بھی دے دیے، انہوں نے بھینسا بھی خرید لیا،
اور اب کنویں میں اس کا پھینکنا تھا، ڈالنا تھا، دھکا دینا تھا. اور ادھر مرزا صاحب نے بیان کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ابھی الہام ہوا ہے کہ ایک بھینسا گر چکا ہے اور آپ لوگ چلو اور اس کو نکالو. اور بڑا مطمئن تھا کہ بھائی اب تو یہ لوگ جائیں گے تو میری نبوت کے قائل ہو جائیں گے. سارے مسجد کے لوگ وہاں سے اٹھے اور جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جس بندے نے اس کو پھینکنا تھا نا اندر، تو وہ رسی لے اس کو گھسیٹ رہا ہے اور وہ بھینسا اس جگہ کھڑا ہے. وہ ہلتا ہی نہیں ہے. تو جھوٹے نبی کی جھوٹی باتیں. اس لیے اولیاء اللہ کے لیے ایک پیمانہ موجود ہے اور اس کا نام ہے شریعت مطہرہ. کوئی کشف، کوئی الہام کسی بندے کو ہو، کسی صوفی صاحب کو، پیر صاحب کو، مرید صاحب کو، اس کو شریعت پر پیش کریں گے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ ٹھوکر مارنے کے قابل ہے. سوال: طریقہ نقشبندیہ میں سنت کی پیروی لازم ہے؟ سوال پوچھنے والا سوال پوچھ رہا ہے کہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں سنت کی پیروی لازم ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے عجیب و غریب ریاضتیں اور شدید بھوک پیاس کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن اس طریق میں ریاضتوں سے منع کرتے ہیں، بلکہ صورتوں کے کشف کی وجہ سے ریاضتوں کو مضر جانتے ہیں. یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ سنت کی مطابق میں نقصان کا احتمال کیسے ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں اتباع سنت تو کہتے ہیں کہ کریں، مگر جیسی بھوک نبی علیہ السلام نے برداشت فرمائی، جیسی پیاس، وہ بھوک تو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ کئی دن صوم وصال رکھا کرتے تھے نبی علیہ السلام. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب اتباع سنت ہے تو پھر ایسے بھوک پیاس کے مجاہدوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ جواب: اے محبت کے نشان والے، کس نے کہہ دیا کہ اس طریقہ میں ریاضات منع ہیں، اور کہاں سے سن لیا کہ یہ حضرات ریاضتوں کو مضر جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس طریقے میں نسبت کی دائمی حفاظت اور سنت کی کامل اتباع کو لازم جاننا اور اپنے احوال کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں حد اعتدال کی رعایت کرنا، یعنی درمیان میں، نہ زیادہ نہ کم، یہ سب ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ میں سے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوام کل انعام، یعنی جو لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، ان کو اتنا علم کا پتہ نہیں ہوتا، ان امور کو ریاضات میں شمار نہیں کرتے اور مجاہدات میں سے نہیں جانتے. ان کے نزدیک ریاضات و مجاہدات کا انحصار بھوک پیاس میں منحصر ہے، اور بھوکا پیاسا رہنا ان کی نظر میں بہت بڑی بات ہے، کیونکہ درندہ صفت لوگوں کے نزدیک کھانا پینا ہی سب سے زیادہ ضروری اور بڑے مقاصد میں سے ہے. لہذا اس کا ترک کرنا ان کے نزدیک لازمی طور پر ریاضت شاقہ اور مجاہدات شدیدہ ہیں، بخلاف سنت کی دائمی حفاظت اور سنت کی ہمیشہ اتباع کو لازم رکھنے کے. یہ امور عوام کی نظر میں قابل قدر ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عوام بھوکا اور پیاسا رہنے کو تو بڑا مجاہدہ سمجھتے ہیں، اور ہر حال میں عمل سنت کے مطابق ہو اس کو وہ مجاہدہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ کل انعام ہے، وہ جانور ہیں، اور جانوروں کے نزدیک بھوکا پیاسا رہنا ہی بڑا کام ہوتا ہے، تو وہ بھوک پیاس کے مجاہدوں کو بڑا مجاہدہ سمجھتے ہیں. جبکہ جو اہل اللہ ہیں ان کے نزدیک تو ہر حال میں سنت کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. چنانچہ باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال مجاہدوں میں زندگی گزاری، میں نے ہر حال میں سنت پر عمل کرنے سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں دیکھا.
بھوکا رہنا پیاسا رہنا تو عادت ہو جاتی ہے، کون سا مشکل کام ہے۔ ایک دفعہ ہمیں ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، ماشاءاللہ 35 سال سے مستقل روزے میں تھے، مطلب ہے صبح سحری کھاتے تھے اور افطاری، سحری اور افطاری، سحری اور افطاری، اور 35 سال گزر گئے تھے۔ خیر جب آئے تو حبیب اللہ چھوٹا تھا، میرے پاس آیا، کہنے لگا ابو جی 35 سال سے روزے میں ہیں۔ میں نے کہا ہاں بیٹا جاؤ ان سے پوچھو کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن افطار کریں، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ تو اس نے جا کے، چھوٹا سا تھا بچہ، اس نے جا کے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرنا، مستقل روزہ رکھنا یہ میری عادت بن چکی ہے، تو میں صبح کھا لیتا ہوں اور شام کو کھا لیتا ہوں، سارا دن نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، اور مجھے نیت سے روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خلاف سنت اس قسم کے مجاہدے کرنے وہ سب آسان ہے، لیکن اس کام کو سنت کے مطابق کرنا یہ سب سے مشکل مجاہدہ ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ عوام کی نظر میں قابل قدر اور شمار کے قابل نہیں، تاکہ ان کے منکرات کو ترک کو منکرات سمجھیں اور پیروی سنت کے حصول کو ریاستیں شمار کریں۔ لہذا اس طریقے کے اکابرین پر لازم ہے کہ احوال کے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا مجاہدہ ہے کہ ایک انسان نے خم کے خم پیے ہوئے ہو اور ظاہر میں ایسے رہ رہا ہو کہ جیسے کچھ پتہ ہی نہیں اس کو۔ یہ اپنے احوال کو برداشت کر لینا اور ظاہر نہ ہونے دینا، یہ بھوک پیاس کے مجاہدوں سے بہت بڑا مجاہدہ ہے، وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ فقیر کے نزدیک کھانے پینے کی چیزوں میں حد اعتدال کی رعایت کو مدنظر رکھنے کی نسبت زیادہ عرصے تک بھوکا پیاسا رہنا زیادہ سہل ہے، یعنی لمبا لمبا بھوکا رہنا پیاسا رہنا آسان ہے، اور اعتدال کے مطابق ہمیشہ کھانا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اور واقعی ہم لوگ بھی ماشاءاللہ آج کل تو رمضان شریف ہے، تو عام دنوں میں اگر کبھی، ابھی یہ انشاءاللہ عید کے دن آ جو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اعتدال سب ختم، اور ماشاءاللہ دسترخوان پہ کھانا دیکھ کے ایسے ہم بیٹھتے ہیں کہ یا میں نہیں یا یہ نہیں۔ تو ہر حال میں سنت کی اتباع کرنا اور اپنے حالات کو چھپا لینا اور پتہ بھی نہ چلنے دینا، باطن میں انسان اللہ سے جڑا ہو اور ظاہر میں عام بندے کی سی زندگی نظر آئے، بالکل یہ زیادہ بڑا مجاہدہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی حد اعتدال کے مطابق ہمیشہ کھانا یہ زیادہ بڑا مجاہدہ ہے بنسبت لمبے فاقوں کے۔ لمبے فاقے تو لوگ آرام سے کر لیتے ہیں۔ یہ فقیر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ میانہ روی کی رعایت کی ریاضت کثرت جو کی ریاضت سے زیادہ مفید ہے۔ یہ فقیر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ میانہ روی کی رعایت کی ریاضت کثرت جو کی ریاضت سے زیادہ مفید ہے۔ حضرت والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے علم سلوک میں ایک رسالہ دیکھا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ کھانے پینے میں اعتدال کی رعایت رکھنا اور میانہ روی کی حد پر نگاہ رکھنا وصول مطلب کے لیے کافی ہے۔ اس رعایت کو منوز رکھتے ہوئے ذکر و فکر کی زیادہ حاجت نہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ کھانے پینے اور پہننے بلکہ تمام امور میں توسط حال اور میانہ روی پر قائم رہنا بہت اچھی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 40 مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی، جس قوت کے سبب نبی علیہ السلام شدید بھوک پیاس کو برداشت کر لیتے تھے، اور نیز صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اس بوجھ کو اٹھا لیتے تھے، اور ان کے اعمال افعال میں کسی قسم کی سستی اور خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔
بلکہ بھوک کی شدت کے باوجود دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کی ایسی طاقت اور قدرت رکھتے تھے کہ سیر شکموں کو اس کا 10واں حصہ بھی میسر نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صابروں میں سے 20 آدمی 200 کفار پر غالب آتے تھے اور 100 آدمیوں کو 1000 کافروں پر غلبہ حاصل ہو جاتا تھا۔ صحابہ رضوان کے علاوہ دوسرے بھوک پیاس برداشت کرنے والوں کا تو یہ حال ہے کہ سنتوں کے آداب بجا لانے میں عاجز آ جاتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے ہیں کہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشکل سے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ طاقت کے بغیر اس امر میں اصحاب کرام کی تقلید کرنا اپنے آپ کو فرائض و سنت کے بجا لانے میں عاجز بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ایسے بھوک جو ہے وہ مجاہدے شروع کرے گا وہ پھر فرض کو بھی کرنے سے معذور بنا پڑا ہوگا، ہسپتال پہنچا ہوا ہوگا، اور بھوک برداشت کرنے والا چکر کھا کے گرے گا اور فرض نماز بھی اس کی قضا ہو جائے گی۔ اس لیے اعتدال میانہ روی آج کے دور کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ منقول ہے کہ حضرت صدیق اکبر اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی تقلید میں صوم وصال یعنی بغیر افطار کیے مسلسل کئی دن روزے رکھنا اختیار کیا، اور ذوف و ناتوانی کی وجہ سے زمین پر گر پڑے تو آن رسول اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کے طور پر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مانند ہو؟ میں تو رات کو اپنے پروردگار کے پاس ہوتا ہوں، وہی مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام بغیر طاقت کے تقلید اختیار کرنے کو مستحسن نہیں سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا صحابہ کو۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے لمبے روزے رکھنے شروع کر دیے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ایکم مثلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے میری طرح بھائی، وہ تو مجھے اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ تو اگر صحابہ اللہ عنہم وہ مجاہدے بھوک کے نہیں کر سکتے تھے، ہم کس کھاتے میں ہیں بھائی؟ اس لیے یہ توقع کرنا کہ جی آپ کیوں نہیں وہ مجاہدے کرتے، تو بھائی ہمارے لیے مجاہدہ یہ ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو میانہ روی ہے وہ سب سے افضل چیز ہے، خیر الامور اوسطها۔ آگے فرماتے ہیں کہ فلاسفہ یونان اور ہندوستان کے جوگیوں اور برہمنوں نے بھوک پیاس کی ریاضت سے صفائی نفس حاصل کر کے دلالت اور نقصان کی راہ میں پڑ گئے۔ بے عقل افلاطون نے اپنے نفس کی صفائی پر بھروسہ کر کے اور اپنی خیالی کشفی صورتوں کو اپنا مقتدا بنا کر عجب نخوت اختیار کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے اس نے ان کی فرما برداری اختیار نہیں کی، اور کہنے لگا کہ ہم ہدایت یافتہ قوم ہیں، ہم کو کسی ہدایت دینے والے کی ضرورت نہیں۔ افلاطون نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی، کیوں کہ افلاطون بھوکا پیاسا رہتا تھا اور اس کو اپنے کشف پہ اپنے ریاضتوں پہ بڑا اعتماد تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر بھوک کا رہنے میں یہ ظلمت بڑھانے والی صفائی نہ ہوتی تو وہی خالی کشفی صورتیں اس کے راستے میں حائل نہ ہوتیں اور وصول مطلب کے لیے اس کی مانع نہ ہوتیں۔ افلاطون نے اپنی صفائی کے گمان پر اپنے آپ کو نورانی خیال کیا اور یہ نہ جانا کہ یہ صفائی نفس امارہ کی باریک کھال سے آگے نہیں بڑھی، اور اس کا نفس امارہ اپنی اسی پہلی خباثت اور نجاست پر قائم ہے۔ اس کی حقیقت ایسی ہے جیسے نجاست مغلظہ پر شکر کا باریک غلاف چڑھا دیا گیا ہو۔ قلب جو اپنی ذات کی حد میں پاکیزہ اور نورانی ہے، اس کے چہرے پر نفس ظلمانی کی ہمسائیگی کی وجہ سے اگر زنگ آ جائے تو وہ تھوڑے سے تصفیہ کے بعد اپنی اصل حالت پر رجوع کر لیتا ہے اور نورانی ہو جاتا ہے، بخلاف نفس کے کہ وہ اپنی ذات کی حد میں خبیث ہے اور ظلمت اس کی صفت ہے۔ جب تک قلب کی سیاست بلکہ سنت کی مطابعت اور اتباع شریعت
بلکہ محض فضل خداوندی سے مزکا اور مطہر نہ ہو، اس وقت تک اس کا ذاتی خبث زائل نہیں ہو سکتا اور اس سے فلاح و بہبود متصور نہیں ہو سکتی۔ افلاطون نے کمال نادانی کی وجہ سے اپنی صفائی کو، جس کا تعلق اس کے نفس امارہ میں تھا، قلب عیسوی کی صفات کی مانند خیال کر لیا، اور لازمی طور پر اس نے اپنے آپ کو ان کی طرح مہذب اور مطہر خیال کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی دولت مطابعت سے محروم رہا اور ابدی خسارہ کے داغ سے داغدار ہو گیا۔ اب پھر اگلی بات کرتے ہیں، نکتہ ہے، کیونکہ یہ ضرر بھوک کی تہ میں پوشیدہ ہے۔ جو بندہ زیادہ بھوکا رہے تو اس کو خود کشف ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ گمان ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، اور انہوں نے مثال دی کہ زیادہ بھوک کے مجاہدے کر کے افلاطون عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے محروم ہو گیا۔ اس کو اپنے نفس کی جو کیفیت تھی وہ نورانی نظر آئی، حالانکہ وہ نورانی تو نہیں تھی، مگر اس کو دھوکا ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بھوک کی تہ میں یہ بھی نقصان ہے کہ لمبی بھوک کے مجاہدے کرنے سے بندے کو کشف بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پیچھے لگ کے وہ شریعت کے راستے کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے اب اگلی بات کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ضرر بھوک کی تہ میں پوشیدہ ہے، اس لیے طریقہ نقشبندیہ کے اکابرین نے بھوک پیاس کی ریاضت کو ترک کر کے کھانے پینے میں اعتدال کی ریاضت اور میانہ روی کے مجاہدے کی راہ اختیار کی، اور بھوک پیاس کے نفع کو اس عظیم خطرے کے نقصان کے احتمال کی وجہ سے ترک کر دیا، اور دوسرے لوگوں نے بھوک کے فائدوں کو ملاحظہ کر کے اس کے نقصانات سے آنکھیں بند کر لیں اور بھوک کی طرف ترغیب دینے لگے۔ عقل مندوں کے نزدیک یہ بات مقرر ہے کہ نقصان کے احتمال کی وجہ سے بہت زیادہ منافع کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی مقولہ کے قریب قریب وہ امر ہے جو علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی امر سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہو تو اس سنت کے بجا لانے کی نسبت ترک بدعت بہتر ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا احتمال اور سنت میں منافع کی توقع ہے، تو ضرر کے احتمال کو منافع کی توقع پر ترجیح دے کر بدعت کو ترک کر دینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سنت کے بجا لانے میں دوسری راہ سے نقصان پیدا ہو جائے۔ اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سنت گویا اس حضرت وسلم کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ ایک جماعت اس کی باریکی اور پوشیدگی کی وجہ معلوم نہ کر سکی، اس لیے اس کی تقلید کرنے میں سبقت کی، اور دوسری جماعت نے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص جان کر اس کی تقلید اختیار نہیں کی۔ واللہ اعلم سبحانہ۔ تو ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ بھوک کے مجاہدوں کے بعد کیونکہ نفس انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے اور انسان اکابر کے رستے کو چھوڑ کے اپنے کفش کے پیچھے لگ سکتا ہے، اس لیے لمبے مجاہدوں کو ہمارے بزرگوں نے نہیں دیا، یعنی حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تم اعتدال کے مطابق کھاؤ اور ہر حال میں سنت کی اتباع کرو، یہ زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے جو کہا وہ 100% ٹھیک بات ہے۔ بس یہ آخری عبارت ہے آج کی مجلس کی، لیکن ہم سب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ توجہ کے قابل ہے۔ امید ہے کہ اس کو آپ دل کے کانوں سے سنیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ اللہ والوں کے دل کی کیفیت ہوتی کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب لکھتے ہیں، عبارت کا ایک ایک لفظ ذرا غور طلب ہے۔ فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں بھی اس کے بائیں جانب کا فرشتہ نام اعمال میں کچھ نہ لکھنے پائے۔ بائیں جانب گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید صادق کون ہے؟ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھ سکے، وہ مرید صادق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ
کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں بھی ان کا کاتب شمال یعنی بائیں جانب کا نامہ اعمال لکھنے والا فرشتہ کچھ بھی نہ لکھنے پائے، وہ کوئی گناہ ہی نہ لکھ سکے. لیکن یہ فقیر پر تقصیر، اب اپنے بارے میں فرماتے ہیں، لیکن یہ فقیر پر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں یہ بات پاتا ہے کہ کاتب یمین دائیں جانب کے نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے اعمال میں درج کر سکا ہو. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہے کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ 20 سال اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھ سکے، اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فقیر پر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں یہ بات پاتا ہے کہ نیکی لکھنے والا دائیں جانب کا فرشتہ معلوم نہیں کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے اعمال میں درج کر سکا ہو. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ جل سلطانہ جانتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں، اللہ جل سلطانہ جانتے ہیں کہ میں نے یہ بات تصنع اور تکلف کے طور پر نہیں کہی بلکہ ذوق کے طور پر پاتا ہے کہ کافر فرنگ مجھ سے کئی درجے بہتر ہے. اللہ کی قسم کھا کے بات کی ہے کہ میں یہ کسی تکلف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرا وجدان، میرا ذوق مجھے بتا رہا ہے کہ کافر فرنگ بھی مجھ سے بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں دید قصور، اپنے قصوروں پر نظر رکھنا. یہ لفظ امام ربانی مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے استعمال شروع کیا، دید قصور کا لفظ، کہ اپنے قصور اپنی نظر میں آئیں اور بندہ دیکھے ان کو. خوش فہمی تو ہمیں بہت جلدی ہو جاتی ہے نا، آج تو ذرا سا کوئی عمل کر لیتے ہیں تو بس سمجھتے ہیں اب تو ولایت ہمارے لیے لازم ہو گئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال سے میرے نیکی لکھنے والے فرشتے نے شاید ایک بھی نیکی میرے نام اعمال میں نہ لکھی ہو. اس عبارت کو ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں بھی اس کے بائیں جانب کا فرشتہ نام اعمال میں کچھ نہ لکھنے پائے، یعنی گناہ نہ لکھنے پائے. لیکن یہ فقیر پر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں یہ بات پاتا ہے کہ کاتب یمین یعنی دائیں جانب کا نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے اعمال میں درج کر سکا ہو. خداوند جل سلطانہ جانتا ہے کہ میں نے یہ بات تصنع اور تکلف کے ساتھ نہیں کہی بلکہ ذوق کے طور پر پاتا ہے کہ کافر فرنگ اس سے کئی درجے بہتر ہے. اور اگر اس کی وجہ دریافت کریں تو بندہ جواب دینے سے عاجز نہیں ہے. نیز بطری کے ذوق اپنے آپ کو خطاؤں سے گھرا ہوا جانتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا سمجھتا ہے، اور وہ نیکیاں جو وجود میں آ جاتی ہیں تو کاتب شمال کو ان کے لکھنے کا زیادہ مستحق دیکھتا ہے کہ جو میں نیکیاں بھی کرتا ہوں تو وہ نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ گناہوں کے زمرے میں شمار کرنے کے قابل ہیں. وہ نیکیاں بھی گناہوں کے زمرے میں شمار کرنے کے قابل ہیں. فرماتے ہیں کہ بطریق ذوق اپنے آپ کو خطاؤں سے گھرا ہوا جانتا ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا سمجھتا ہے، اور وہ نیکیاں جو وجود میں آ جاتی ہیں تو کاتب شمال کو ان کے لکھنے کا زیادہ مستحق دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا کاتب شمال ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہے اور کاتب یمین معطل و بیکار ہے، اور دائیں طرف کے اعمال نامے کے اوراق کو خالی اور سفید دیکھتا ہے اور بائیں طرف کے نام اعمال کے اوراق کو سیاہی سے بھرا ہوا دیکھتا ہے. اس کی رحمت کے سوا کوئی امید نہیں اور سوائے مغفرت کے اور کوئی وسیلہ نہیں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عمل.
اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے اکابر نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کو گناہوں کی مانند خیال کرتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے من میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو اپنے نیکیوں پہ فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں نا، عاشق ہیں اپنے آپ کے کہ جیسا ہم ہیں ویسے تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ دید قصور، اس کو کہتے ہیں اعتراف قصور، کہ انسان اپنے قصوروں کا اعتراف کر لے، اپنے گناہوں کو دیکھ لے. پھر جب گناہوں کو دیکھ کے سوچتا ہے تو پھر اپنے سے زیادہ برا بندہ اس کو دنیا میں کوئی نہیں نظر آتا. کوئی بھی برا نظر نہیں آتا. لگتا ہے کہ سب سے برا اللہ کا بندہ اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں. یہ خوش فہمیاں اور یہ خود پسندی اور یہ عجب، یہ سب ابتدا کی باتیں ہیں. جب اللہ تعالی دل کو منور کر دیتے ہیں تو پھر انسان پہ اپنی حقیقت اس طرح کھلتی ہے. پھر بس اخیر پر یہی بات کرتا ہے کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.